وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمها إلى يوم الدين وبعد يوم الدين بالشمار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. بلند صلوات پڑھے آل محمد صلی تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے، وہی ہم کے لائق ہے، وہی تمام تعریف و توصیف کا سزاوار ہے، وہی مالک الملک ہے اور وہی مالک ارض و سماوات ہے۔ جو کچھ ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے۔ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر رکھتے ہوئے اس نے دراصل اپنے رسول کی زبان سے کہا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ یہ ایک حد فاصل لگا دی ہے، عمل ظاہر دیکھا جائے گا لیکن نیت ظاہر نظر نہیں آتی، تو پتہ کیسے چلے گا کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل اسی نیت پر ہو رہا ہے کہ جو اندر ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی اعمال لے کے آئے گا، اعمال کے بلبوتے پر فخر و مباحثت مت کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا نظام ہمارے ہاتھ ہے، اور جب ہدایت کا انتظام ہمارے ہاتھ ہے تو پھر ہم ہی بتائیں گے کہ کس کا عمل کہاں کتنا قابل قبول ہے۔ ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی ایک سچ مچ والی نماز پڑھتے ہیں جب ہمارا دل پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اس بارگاہ مقدس بنا ہمیں ہوتا ہے۔ اور ہے بھی نا، کون ہے جو سمندر کی موجوں میں لرزتی ہوئی کشتی میں تمہیں پار لگاتا ہے؟ انسان جب پھنس جاتا ہے تب جب اسے سمجھ آتی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، تب روتا بھی سکتا بھی ہے اور پھر اسے التماس کرتا ہے۔ وہ چونکہ کریم ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ اب آیا ہے، وہ بس یہ دیکھتا یہ آ گیا ہے۔ مجلس حسین دراصل لوگوں کو رونے کا طریقہ سکھانے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رونا کیسے، اور جو حسین کی مجلس میں روتے اللہ کو مناتا ہے وہ اگر اعمال پر غلول کرے تو 9 دن تک یزید کے لشکر میں رہتا ہے، اور اگر حسین کی معرفت میں ڈوب کر حسین کو ہادی مان لے تو پھر دوزخ میں ڈوبا ہوا خدا نکال کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ معبود برحق نے انتظام فرمایا ہے کہ ہاتھی ہم بنائیں گے، اور مسلسل یہ 8 شب ہے۔ آپ میرے عزیزان میری معلومات سن رہے ہیں۔ دیپال پور سے میں چلا تو رسم کافی رائش تھا۔ اب میرے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کہنے لگے کوئی اور مسئلہ پتا کہ میں نے کہا میں سال میں پہلی مرتبہ بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، تو اس وقت آپ میرے ہاتھی ہیں، آپ میرے کم وقت میں پہنچا دیتے ہیں اللہ نہ کر کے، ورنہ ہم ایسے پہنچے کہ پہنچ ہی جائیں، اور بہت ساروں کی دعا بھی ہوگی کہ اللہ کے لیے پہنچ جائے، تو کوئی بات نہیں، دعا کر کے پہنچانے والے اور ہیں۔ برائے محمد کے دروازے پہ چھوٹے ہوئے پہلے ہی بہت پہنچے۔ اب کسی ملک سے پوچھ لیں، کسی عزادار سے پوچھ لیں، وہ پہنچا ہوا ہے تو اسے تپتی ہوئی زمین گرم نہیں لگتی نا، پہنچا ہوا ہے تو اسے جو سمجھ نہ بھوک کا احساس ہے نہ پیاس کا۔ بھائی سے میں نے کہا ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات میری معلومات سن رہے ہیں اور میرے لیے سند ہے، اسے میں نے کہا کہ جانا وہ کڑا میں ہے اور 10 بجے پہنچنا ہوتا ہے ہمیں تاکہ نمبر مل جائے کچھ معلومات کریں، اور انہوں نے کہا بھیڑ بتا رہی ہے کہ ہم پھنس جائیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، فون کر دیں آگے لیٹ، کہ میں فون نہیں کرنے والا۔ خیر میں تصویر نکالتا ہوں، میں تصویر کو ہاتھی مان کے کچھ التماس کرتا ہوں، تم اپنی توجہ سڑک پر رکھو۔ اس کے باوجود پل کے قریب آ کے وہ کہا کہ پل کے قریب آ کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ٹرک بولتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں نیچے سے ہو جاتے ہیں،
ابھی ایک لمحے کے لیے وہ رکے، اور میں نے کہا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت پہ ہمیں پہنچنا ہے مقصد منزل پر، اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر ہم پہنچے نہ پہنچے برابر ہے۔ اب انہوں نے گاڑی پل کے نیچے موڑ کر واپس کر لی کہ اگر بھٹک گئے تو رہ جائیں گے۔ انہوں نے جملہ کہا کہ گاڑی موڑ کے پل پہ کی تو ٹرکوں کے باوجود ہم پورے وقت پہ پہنچ گئے۔ میں نے بڑا لطف لیا اور تبھی اپنے دل میں قرار دیا کہ اپنے جوانوں کو ضرور بتاؤں گا، دنیا کے پل پہ رش دے کر ہادی غلط ساتھ بیٹھا ہو تو آپ باہر نہیں لگتے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا کا پل اور ہے، محشر سے پہلے ایک پل ہے، اس پل سے گزرے گا وہی جس کا ہادی ٹھیک ہوگا۔ ہدایت کا انتظام اس نے کیا، وقت چھوڑا تو میں جلدی چلے گئے۔ ہدایت کا انتظام اس نے کیا، اس نے جو ہادی بنائے ہم کو نقص نہیں۔ ہم نے جن آئمہ کو مانا ہے، ہم نے آئمہ کے کہنے پر نہیں مانا، ہم نے اس ہادی کی زبان وحی ترجمان سے جو نبی نے فرمایا ہے ہم نے ان کو اپنا ہادی مانا ہے، اور ان تمام ہادیوں نے ہادی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی ایسا ارتباط ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ کسی کی بھی بات کر لے ایسے ہی لگتا ہے کہ نبی نے کہا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک سچے ہادی کے سامنے بنے ہوئے ہادی نے یہ کہا یہ فلانی بات ایسے ہے، سرکار نے فرمایا تم نے کس سے سنا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے ابا سے سنا ہے۔ کہا اس نے کس سے سنا ہے؟ کہا اپنے ابا سے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا پتہ نہیں، بت پرست تھے کہ مسلمان تھے۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے پوچھ، میں نے اپنے ابا سے سنا، اس 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 نے علی سے سنا، علی نے محمد سے سنا، محمد نے اللہ سے سنا۔ انہیں کوئی مانے نہ مانے کھڑے، اتنے زیادہ ماننے والے پہلے ہی، تو کوئی ایڈ آن ہو جائے تو بھی اچھا ہے، نہ ہو تو بھی ہے، مسئلہ نہیں، کیونکہ ماننے والے خود پھنس گئے ہیں۔ کہاں مانے، کیسے مانے، کتنا مانے، یہاں مانے یا وہاں مانے یا کہاں کتنا مانے۔ اور کچھ تو اتنے پھنسے ہوئے ہیں بیچارے کہ سجدے کی حالت میں بھی مشکوک ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے پہنچایا ہے ان کو ساتھ لے کے جانا ہے کہ نہیں۔ آپ کسی کا ہاتھ تھام کے کسی بڑے کی بارگاہ میں، بڑے کی عدالت میں چلے جائیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ جائیں، 4 5 مرتبہ جائیں، آپ کو رستہ پتہ چل جائے اور کسی دن آپ بغیر ہاتھ دے کے چلے جائیں تو وہ جو آگے بیٹھا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے، وہ عزت دار ہو تو آپ کی عزت رکھ لے گا، لیکن اگر بار بار آپ اکیلے جائیں تو ایک دن روک کے آپ کو کہے گا، منہ اٹھاتے آ جاتے ہو۔ اور جو کریم ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، خود نہیں بات کرتے، اپنے ملازم سے کہہ دیتے ہیں، اپنے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیتے ہیں اسے کہو آنا ہے نا تو کسی کے ساتھ آئے، ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے جہاں اپنے اصل قرار دیے ہیں، بہت سارے لوگ ڈائریکٹ ہو کے چاہتے ہیں ہم ہو جائیں، ہم ڈائریکٹ ہو جائیں، لیکن اللہ نے انتظام کیا ہے، پہلے آدم سے عیسیٰ تک سب کو بھیج کے کہا کہ تم میرے مصطفیٰ کو ہادی مانو، تاکہ تمہاری امتیں جب تمہیں ہادی مان رہی ہوں تو انہیں یہ پتا ہو کہ تم سے ڈائریکٹ ہو کے کام نہیں چلے گا، اس تک جانا پڑے گا جو تمہارا بھی ہادی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی دلیل ہے، حضرت یوسف کے چہرے پہ کسی کا نور چمکا اور زلیخا محبت میں ڈوب گئی، جب پتا چلا تو یوسف نے کہا زلیخا تجھے کیا نظر آیا تھا؟ کہا تو حسین بہت ہے۔ یوسف نے فرمایا تو میری محبت میں اپنا سب بھول گئی ہے، اور اگر تو اسے دیکھ لے تو میرا بھی آقا ہے۔ تیرا کیا کرے گا؟ اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو معجزے دیے کہ جاؤ جا کے بتاؤ، معجزے کرو تاکہ لوگ تمہاری طرف آئیں۔ کوئی تم بسم اللہ کہہ کے مردے کو ٹھوکر مارتا ہے تو مجھے میرے جان سکتے ہیں اور مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مردہ زندہ کر رہا ہے تو یہ خدا، اس نبی نے سجدے میں سر جھکایا، کہا نہیں میں خدا کا بنایا ہوا ہادی ہوں، اور تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہادی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو کیوں پوچھتے ہو کہ وہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیوں
پوچھتے تھے بنی اسرائیل والے کہ کیسے کوئی تمہیں زندگی دیتا ہے تو فرمان دیتا ہے؟ تو اللہ نے سورہ یاسین مبارکہ میں فرمایا نا کہ جس نے پہلے تمہیں زندگی دی تھی وہ دوبارہ زندگی تمہیں دے دے گا. اب کسی کے ہاتھ میں موٹا رکھ دیا کہ تم مبروس کے جسم پہ ہاتھ لگاؤ ایسے شفا مل جائے گی. تم کوڑی کو شفا دو سب کہنے لگے یہ خدا ہے یہ خدا ہے یہ خدا ہے. اور کچھ نے تو کہا عیسیٰ کیا تو خدا ہے, کچھ نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ نے صدر میں سر رکھ کے کہا کہ دیکھو نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں تو اس کا بنایا ہوا ہادی ہوں, اور جس کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے وہ میرا سید و سردار ہے. اگر تم اس کو مانو گے ایمان رکھو گے تو بروز محشر میں تمہاری بھی جان خلاصی کروا دوں گا. یعنی بروز محشر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تب تک اپنی ساری قومیں اپنے اپنے نبی کو حساب دیں اور نبی اسٹیمپ لگائیں. وہ سکے کہ ہاں تم نے ٹھیک کام کیا تھا, داؤد کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کام کیا تھا. سارے انبیاء کہہ دیں گے اور اپنی امتوں کو بھیجیں گے جنت میں وہ حساب ہو جائے گا. اب باری آ رہی ہے انبیاء کی, ہاں بھائی عیسیٰ بتاؤ سوری پر لٹنے سے پہلے کیوں کہا تھا یا ایلیا, ہمیں مجھے تم بتاؤ وہ آسا جو تھا ہم نے تمہیں بھیجا تھا تو کیوں تم نے کہا تھا کہ یہ سانپ سامنے آ گئے ہیں. ہم نے نہیں تمہیں بتایا تھا کہ ہم سانپ سے فرعون کو ڈرائیں گے, چاہے کہاں کا بھی فرعون ہو ہم سانپ سے ہی امتحان لیں گے. اب بتاؤ, اور سارے نبی یہ کہیں گے ہمارا ہادی تو رسول اللہ ہے. اب رسول اللہ اس پہ لگاتے رہیں گے, قومیں بھی جنت میں, انبیاء بھی ماشاءاللہ سے سرفراز ہو گئے. اب باری آ رہی میرے اور آپ کے رسول کی, اور باری آ گئی میرے اور آپ کے رسول کی. واحد اکلوتا اول واحد حج کر کے سارے انبیاء کی عبادتوں میں سٹیمپ لگا کے نبی مڑ رہے تھے. انبیاء کا ہادی مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ مڑ رہے تھے. اللہ کی وحی آ گئی جو چلے گئے ہیں واپس بلا لو, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ملا لو. اور آپ وہ کام کر کے اگر تم نے نہ کیا تو رسالت کا کام نہیں کیا. شاید اگر رسول اللہ یہ کام نہ کریں تو نہ آدم کی ہدایت, نہ موسیٰ کی ہدایت, نہ عیسیٰ کی ہدایت, سارے معجزے ہمارے معلق ہو گئے. تو نبی نے گفتگو سے شروع کی, دیکھو میں نے تمہیں نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, عبادت پہنچائی, میں تمہارے سب کے نفوس پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں. سب نے کہا بلا, ہاں بالکل رکھتے ہیں. سرکار فرمایا اللہ کہہ رہا ہے میرا مولا اللہ ہے, علی علی آج کے بعد تمہارا مولا ہے. اب اگر مصطفیٰ تک رکے رہیں گے تو ہدایت رکی رہے گی. جب تک نہ مانے اولا محمد مولا علی. کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے, کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے. دشمن کا بدن تیرے کفن کانپ رہا ہے. شبیر کو اب دیکھ کے حیدر کے کسر کو دل رہی نظرتے ہیں سمیٹے ہوئے کر کو. نعرہ حیدری میرے اسلام نے حکمِ بدری بلا دیا, اور کہتے نمور سے زبان باندھ کر اللہ کی زمین کو دیکھتی نہیں پتا کتنے ہیں جگہ جگہ زبان باندھ کر کہ اپنی زمینوں میں پھرنے تو آپ کو کیا ہے, کیا مرضی کریں, یہ تو دنیا میں پھرتے ہیں, محشر سے بھی بڑے پھر رہے ہوں گے, محشر سے بھی بڑے دوڑ کر پھر رہے ہوں گے. ہاتھ میں کتاب ہوگی, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, محشر ہے. آپ اللہ کا گھر دیکھنے چلے جائیں, وہاں آپ کو کہتے کہ منہ کھا کے آپ کہیں ہم مسلمان ہیں, 8-10 لاکھ روپے لے کے آئے ہیں, یہ قرآن ہے, وہ کہے گا کافی نہیں ہے, یہ ہاں تو آپ کہتے ہیں کافی ہے, وہ کافی نہیں ہے. اور بھئی ایک شیشے سے زیادہ گھر دیکھنے دیکھے گا نہیں, جواز ڈاکومنٹ کدھر ہے, کون سا ڈاکومنٹ, ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں ہے, وہاں سے اجازت لیتے ہو, وہ اجازت نامہ ہے تو بتاؤ ہم تمہیں جانے دیں گے, ورنہ چھٹی کرو واپس لوٹ جاؤ. تو منہ لٹکائے ہوئے واپس آنا ہے نا. ایمانداری سے بتائیے, ساری عبادتیں ہونے کے باوجود وہ آپ کو اپنا گھر نہیں دکھانے دے رہا. اور آج ایک عقیدت کا جملہ کہوں, وہ آپ کو اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتا, وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے اس لکیر کا فقیر ہے نہیں.
میرا تو غلطی ہے، آپ کا بھی شاید لیفٹ سائڈ پر دل رکھا ہے، اور جو حاجی کو دعائی دیں گے اینٹی کلاک ہے. صبح کو دل لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ساتھ دل رکھا ہے، ہم حاضر ہیں. بچہ ماں کی آغوش میں، معصوم فرماتے ہیں، بچہ ماں کی آغوش میں ناچ کر رہا ہو، ماں سے کہو اسے بائیں پہلو لے، چپ کر جائے گا. سائن کا مولا کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ جو ایک مخصوص مدت ایک خاص آواز سنتا ہے، واپس وہ آواز سنتا ہے تو اسے اطمینان ہوگا، وہ اکیلا نہیں. اب اللہ چاہتا ہے کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف دوڑتی ہے. تم جب میرے گھر کو دیکھتے ہو تو ایسے ہوتے ہو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، تو پیدا ہونے گھبرا کیوں گئے ہو؟ صبح میں چلی چلی کرو، یہاں سے علی علی کرو. اکثر پسند نہیں، جب اب دل جاتا ہے تو تم نے کعبہ کے منہ پھیر لیا. کے مظاہر سے بھی گزر دیکھو. دل ناپاک میں سماتی نہیں ہے حبیل. دل ناپاک میں سماتی نہیں ہے حبیل، کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہو رہی ہے. سامنے گرامی، اللہ نے ہدایت کے قدم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے ایک ایک قدم پر ہاتھی مقرر کر رکھا. بے شک کوئی بندہ ذرہ برابر بھی آئیں بائیں شائیں نہیں. آپ کے ظاہری وجود سے لے کے آپ کے باطنی وجود تک ہر کام جو بھی آپ افعال جسمانی یا اعمال قلبی انجام دیتے ہیں اس پہ حاضر ہے. نعمت کا تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہدایت کے ساتھ جڑی نہ ہو. قرآن نعمت عظمیٰ ہے، لیکن تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہادی نہ ہو. روزہ نعمت عظمیٰ ہے، لیکن تب تک فائدہ نہیں جب تک وہ ہادی نہ ہو. تو یہ جو 5-7 انچ کا اتنا بڑا قد اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس کے ایک ایک حصے پہ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو تم اپنا نوالا اپنے منہ تک نہ لے جا سکتے. کیا بات ہے، آپ نہیں دیکھتے، کوئی آپ کو دکھاتا ہے، آپ نہیں سنتے. مقرر ہے کوئی آپ کا ہادی، توجہ لگا لے، آپ کا ہادی آپ کو لے کر کے چلتا ہے، آپ کے بدن کی بھی ہدایت کرتا ہے، جزا اور سزا کے اعمال دیتا ہے. آپ کو لگ جاتی ہے، آپ کے دنیا میں سزا ہو جاتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہادی بتائے گا کہ خوش اصل میں کس جگہ پہ ہونا ہے. اور آج کی دنیا کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس 99+ ٹائم جہاں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں خوش نہیں ہونا ہوتا، وہاں ہمیں خوش نہیں ہونا ہوتا. جنہیں ہم لطائف سمجھ کے ہنستے ہیں، کہا لگاتے ہیں، کہے کی تعریف یہ ہے، اسے نچوڑا جائے تو اس میں سے آنسو نکلیں. تو جس لطائف زندگی کو ہم اپنی تمام 6 سینسز کا ساتھ دیتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ صرف بدن تک ہے. قلب کے اطمینان کے لیے کوئی ہدایت ہونی چاہیے کہ اندر کا جو شوریدہ انسان ہے اس کی سرکشی ختم ہو، اور وہ اندر کہیں پر ایمان کے ساتھ اقرار کرے اور کہے کہ معبود تو برحق ہے، پھر اس کی نیت اس کا عمل بن جاتی ہے. اور ایسے 20 مقامات اللہ نے میرے رب کی ہدایت کے لیے تاریخ انسانی میں رکھے ہیں کہ جب انسان بدن کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور نیت اس کی ہدایت ہوتی ہے، تو دیکھنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی
ویسے نہیں سوچنا شروع کر دیتے نا. دیکھو ماشاءاللہ یہ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں, آپ لوگوں نے جناب اکبر کا صدقہ داڑھی رکھی ہوئی, جنہوں نے نہیں رکھی رکھ لو. امام سید کی شخص نے سوال کیا, مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کب کروں؟ دیکھیں جب امام کو کہی نا ابھی تمہاری عمر نہیں, ابھی تمہاری ایج نہیں داڑھی رکھنے کی, ابا کہے نہیں بیٹا ابھی تمہاری ایج نہیں, تو نے کہے ماں بابا بہنا بھیا تمہیں زیادہ پتا ہے یہ اسے زیادہ پتا. لوگ کیا کہیں گے, رشتہ نہیں دیں گے, تو لعنت بھیجے ایسے رشتوں پہ جو رسول کی سنت سے دور کر رہے ہیں. اور ہم تو سارے ایسے رشتوں میں بھی اور رشتے داروں میں بھی لعنت بھیجتے ہیں جو رسول کو دور کر دیتے ہیں. ہمارے تو ایمان تک کاملیت نہیں تک ہوتی ہے رسول کی کہی گئی بات پہ عمل کریں. کہ مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کب کروں؟ سرکار نے فرمایا موت سے ایک دن پہلے. کہنے کا مولا موت کا تو پتہ ہی نہیں. سرکار نے فرمایا تو کر لے, ابھی کر لے, ابھی کر لے. حضرت داؤد کے پاس چلیں, میں نے جملہ عرض کیا آپ کی سماعت کی نظر آپ کے ساتھ چاہیے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے بتایا ہے اپنے اپنے معجزات سے, اپنے اپنے معجزات سے. دیکھیے فقہاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ماشاءاللہ نجبہ معتبر شرفا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے. تو سب کو ٹیکس کرتے کرتے جب کوئی بڑا مقدمہ لڑتے ہیں تو اس کے سارے ادھر ادھر کے سارے معاملہ دیکھتے ہیں, پھر میدان میں اترتے ہیں. آپ کا مقدمہ اور, ہدایت کا مقدمہ اور, بنا ہوا وکیل کہیں نہ کہیں جگہ کرتے ہوئے پھنس جاتا ہے, اور اصلی وکیل آ جائے تو اسے کہتا ہے آج تو ہم نے ہماری عزت رکھ لی, اگر آپ نہ آ جاتے تو ہم تو گئے تھے. تو یہ تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک سر اٹھائیں گے. ہر نبی نے اپنے جتنے بھی افعال سر انجام دیے اس میں اصل مرکز یہ تھا کہ ہمارا جو خاتم رسول ہے. اب جو افعال انبیاء نے سرزد کیے یا ان سے ہوئے اللہ کے حکم پہ, رسول اللہ کے بعد کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیں کہ کون کون ان تمام معجزات کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے. جو جو رکھتا ہے اس کو ہاتھی مان کے انگلی پکڑ کے چل پڑے. مسئلہ حل ہو گیا. سمپل بات. میرج کی بات, میرج ہے رسول اللہ. رسول اللہ مرکز ہیں انبیاء کے معجزات کے. کسی نبی کا اپنا کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ ہیں جو اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ دیکھنا شروع کرتا ہے. یہ میرا نبی, میرا سید و سردار میرا آقا ہے کہ ایک ایسا شخص آتا ہے جس کی آنکھوں کے نشان ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں دیکھو مصطفیٰ انبیاء کے معجزات کے مالک ہیں. ہر نبی نے جو معجزہ کیا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے کیا. اگر رسول اللہ درمیان میں سے ہٹ جائیں تو سب ہوا ہے, کوئی نہیں بچے گا. اب رسول اللہ نے ظاہر ہے چاہتے ہوئے کچھ تو کہا ہوگا کہ عدل کا معجزہ میں تمہیں دیتا ہوں, علم کا معجزہ میں تمہیں دیتا ہوں, حکمت کا معجزہ تمہیں دیتا ہوں, قرآن کا معجزہ تمہیں دیتا ہوں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے. انہوں نے سمپل جاتے ہوئے کہا میں شہر علم ہوں, اب یہ اس کا دروازہ ہے. اب دروازے میں سے گزرتے ہو اور انبیاء کے معجزات سے تم بھی کچھ کرتے جاؤ. لقمان جیسے حکمت ہو, آپ میں سے بھی بہت زیادہ حکیم ہوں گے. عیسیٰ جیسے معجزات, مردہ ضروری نہیں کہ جو قبر میں لیٹا ہو کوئی مردہ ہے. کتنے کلر کفن پہنے ہوئے مردے آپ کے دائیں میں پھر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں, اپنا بڑا کر کے چلتے ہیں لیکن مردہ ہے. زندگی کے مفاہیم کو سمجھتے ہی نہیں. میں بار بار دقت کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں, میرے نوجوان ساتھ ملے. تمام انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ دروازہ محمد مصطفیٰ میرے رب کے آقا کے حکم سے اور ان سے ہدایت لے کے چلتے ہیں. جب میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ استاد محترم عالم میں یقین کروں گا نا جناب, میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے دونوں کے تو فیل ان کا دیا ہوا ہے.
اب سلیمان کا تخت اگر ملکہ بلقیس کی حکومت کے اوپر پروان چڑھ رہا اور کوئی پوچھ لے سلیمان بڑی حکومت ہے تو سلیمان پر واجب ہے نا وہ کہیں میں کیا ہوں یہ سب محمد کا دیا. ارے کہاں ہے ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم بذات خود کچھ نہیں ہیں. اسی کو کہا میرے بعد نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اب سارے معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت داؤد کا سن لو اور اس کے بعد ایک پکڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور بات تمام ہو جائے. حضرت داؤد علیہ السلام دور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک ماں ہے ایک جوان بیٹا ہے غربت کا عالم معبد عبادت کا اس کے ساتھ ان کا گھر ہے یتیم بچہ ہے کوئی کاروبار حسنی نہیں ایک انار کا درخت ہے اس کے گھر کے باہر ساتھ میں ایک انار کا درخت ہے اور اس انار پر روزانہ فقط 2 انار ہے تیسرا نہیں پڑتا فقط 2 انار. ایک ماں کھاتی ہوئی بیٹا تو جوان ایک دن چلا کے لیکن میری پاکٹ کیا دیتے تو ماں نے کہا بیٹا اللہ کہتا ہے شکر کرو تو میں بڑھا دوں گا. جملہ آ گیا زبان اس پہ بھی ادھر چلتے چلتے تھوڑا سا بات بولے شکر کرو میں بڑھا دوں گا. جب آپ رسول کا شکر کریں گے نا تو وہ بڑھا کے نہیں دے گا آپ کو 14 سے سبحان اللہ. 8 میں علی کے دربار میں انگوروں کا تشت پڑا ہوا انگوروں کا تشت پڑا ہوا بے موسم مانگا کرو مولا سے انگوروں کا تشت پڑا ہوا. آپ چپ کر گئے کربلا نہیں گئے کبھی آپ پورے دسترخوان لگا ہوا ہے گلی میں کربلا کا اب جو چاہیں ملے گا. اچھا مانے کے ایران میں نہیں دیکھو لگے دسترخوان پہ جس چیز کا ذائقہ چاہیں سبحان اللہ اس چیز کا ذائقہ کو ملتا بنتا ہے. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ پریشان ہوں تو پریشانی دور فرمائیں. سرکار فرمایا اچھا ہم دعا کریں. کہنے لگا میں آپ سے پریشانی کا حل چاہتا ہوں آپ دعا کرنے لگے. آپ نے فرمایا یہ انگور کھاؤ. کہنے لگا مولا میں آپ سے پریشانی کچھ پیسے چاہیے اور آپ میرے انگور کھاؤ. سرکار فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے. اسی دربار میں کچھ لمحات بعد ایک اور آیا. اس نے سرکار سلام مولا گزر رہا تھا جی چاہا آپ کو سلام کروں. مولا بیٹھے مولا فرمایا انگور. اس نے اس گوشے سے گچھے سے 2 انگور کھینچے ایک کھایا اور ایک اپنے زمین میں رکھا. امام نے فرمایا یہ کیا کیا؟ مولا خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے ہاتھی کے ہاتھوں پہلے یاد رکھیے گا بنائے ہوئے ہاتھی کے ہاتھوں مجھے یہ جنت کا میوہ دے دیے. اب دوسرا جو ہے وہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا اپنے رزق کے برتن میں جا کے اس کو رکھ دوں گا تو برکت ہو جائے گی. مولا نے فرمایا کہ کچھ دے رہا کہنے لگا آقا اتنی قریبی پہلے اس کا شکر ہے آپ ہیں. امام نے اپنے ساتھی کو بلایا ادھر کاغذ پر لے کے آؤ. اچھا وقت تھا کاغذ پر لے کے سرکار نے اپنے غلام سے کہا کہ پوچھا میں اس کو دے رہا ہوں. اس نے آنکھوں پہ لگا سے کہا مولا میری تو ساتھ نسلیں سمجھ گئی خدا کا شکر ہے الحمدللہ. سرکار نے فرمایا کہ کچھ جس درخت پہ تھا وہ اسے دے دو. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دیکھیں گزر رہا تھا میں نے کہا زیارت بھی ہو جائے گی. امام نے فرمایا غلام وہ درخت جس باغ میں ہے سارا باغ اس میں اب دوسرا میری کہتا کہ بیٹھا ہوا تھا میں نے بھی تو سوال ہی کیا. سرکار نے فرمایا تو نے شکر نہیں کیا شکوا کیا اللہ نے ہدایت روک لی. اس نے شکر کیا اللہ نے دبا بنوا دیا. بچے نے کہا ماں میرا دل کھل گیا میں نے نہیں کھانے گیا. یار وہ چیپٹر کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہاتھیوں کا سسٹم ہے نا اللہ نے خود بنایا ہے تو ہوا پہنچا دیتی ہے وہاں پہ شاید ہوا وہاں پہنچا دیتی ہے. وہ ایک ہاتھی
ہاتھی سے کہا کہ جی چاہ رہا ہے کہ انار کھایا جائے، اور وہ ہاتھی ایک یہودی کے دروازے پہ گیا اور کہا مجھے انار چاہیے. اس نے کہا موسم نہیں، اس نے کہا موسموں کا میں محتاج ہوں. وہ اس کی بیوی مومنہ تھی، جس نے جا کے اندر کہا کہ وہ آیا ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا. دکالی نے کہا انار، کہا موسم نہیں. بے وقوف دل کا علاج کرا، اگر انار نہ ہوتا تو وہ کیوں آتا. اب وہاں سے انار آیا، رستے میں ایک بیمار ہے، مر گئے. کہاں ہے نبیوں کا مشکل کشا؟ ہمارے کو میں کیا ہو تیرے؟ کہنے لگا بیمار ہوں، پیسے کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے انار کھاؤ. امام نے کہا اچھا یہ تھوڑا دولے. کہنے لگا مولا کچھ سکون ملے تھوڑا اور. امام نے تھوڑا سا اور. امام نے پورا انار دے دیا. اب گھر آئے، جیسے ہی گھر آئے تو ہاتھ یہ کہنے لگی علی کمال کرتے ہو، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے جبریل کو بھیج دیا. مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے امیر کے نام مسلم میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا جبریل آیا تھا، کہہ رہے تھے یہ تھال آیا ہے. میں نے کہا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا آپ قرآن گھر سے. اما میں نے نہیں انار کھانا، اما میں نے نہیں کھانا. اب للچا رہا تھا بچہ، 2 دن گزرے، ایک گائے بڑی موٹی تازی آگئی. گائے کو بقرہ کہتے ہیں. آ گئی اور خدا نے کوئی صورت نازل فرمائی. آ گئی گائے بولی، نکال دو پاکٹ سے. گائے کیسے بولتی؟ گائے بولی اور کہنے لگی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے ذبح کرو اور کھا جاؤ. ماں کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے کہ یہ گائے حاکم کی ہے اور وہ بڑا ظالم ہے. گائے لے کے گئی. کتاب سے چاہیے کر لیا کتاب. گائے لے گئی، بچے نے سوئی پکڑی، ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے کیے، جتنا کھانا تھا کھایا، باقی فریزر تو تھے نہیں، چھپا دیا. 3 دن گزرے، گائے کہاں ہے، گائے کہاں ہے، گائے کہاں ہے، گائے کہاں ہے، گائے کہاں ہے. حاکم کی کنیز چلتی چلتی کے گھر آئی. جب اس نے دیکھا نا کہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آج کل اچھا کھانا کھاتے ہیں، اسے سوال کیا ہاں میں کیا مطلب ہے؟ ماں نے بیٹے اس کا پکڑے گئے. بات پہنچی حاکم تک. حاکم نے چوک میں اکٹھے کر لوگ. حاکم نے کہا دیکھو میں اس شہر کا ہاتھی ہوں، تم نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، تم دونوں کو میں قتل کر دوں گا. وہاں بندہ تھا بڑا سیاح. اس نے کہا یہ اپنے آپ کو ہاتھی کہتا ہے، لیکن اس نے جب بھی کیا ہے ظلم کیا ہے. ایک اور ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کرتا ہے. بات آئی حضرت داؤد کے پاس. جب حضرت داؤد کے پاس بات آئی تو جناب داؤد علیہ السلام کہنے لگے ہم کیا کہتے ہیں. اس نے کہا یہ گائے میری تھی اور یہ دونوں میری گائے کو قاتل ہیں، میں ان کو معلوم ہے. سرکار نے فرمایا خاموش رہے، پردہ فاش نہ کروا، چپ کر جا، یہیں تک اکتفا کر جا. کہنے لگا نہیں. سرکار نے فرمایا اپنے غلام اعلان کیا کل معبد کے باہر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور میں اللہ سے دعا کر کے جبرائیل سے پوچھوں گا. کہ معذرت ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دعا کی، جبرائیل آئے، جناب داؤد سے گفتگو کی، چلے گئے. پریشان ہے ہو جائے، چلے گئے. جناب داؤد نے کہا تو کہتا ہے کہ تو ہاتھی، تو کہتا ہے کہ گائے تیری تھی، تو اپنے گھر سے نکلا اور گیا یمن میں. وہاں پر ایک تاجر تھا جس کے پاس 70 گائے 80 بیل تھی، ہیرے جواہرات اس کے پاس. تو نے فرد ادب سے آگے بڑھ کے اس کے گھوڑے کی مہار پکڑی، اپنے آپ کو اس کا خادم کہا اور رستے سے اسے ہٹایا، ہٹا کے تم نے قتل کیا. پھر تو اس علاقے میں پورے قافلے کو لے کے آ گیا. اب یہ عورت تجھے یاد کرواتی تھی تو ظلم کرتا تھا. بچہ چھوٹا تھا، اسے پتا نہیں کہاں گیا. داؤد کہنے لگے جبرائیل نے مجھے بتایا ہے جس بندے کو تم نے قتل کر کے اس کا مال ہڑپ لیا تھا نا، یہ اسی کا بیٹا ہے اور یہ اسی کی زوجہ ہے. یہ تو بات ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا ہاتھی
تھا، ہم نے کر دیا. آپ یہاں کمال کرتے ہو، فیصلہ کر دیا ہمارے بنتے ہوئے. آپ نے فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے. چھوٹی عدالت کیسے فیصلہ کرے گی؟ کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے یہ خاتون کہنے میں شادی نہیں ہوئی تو گواہ لائیے تو نہ گواہ. سرکار نے فرمایا خیر اب جب گن ٹھہرو تو بچے کو اطمینان آیا. بچے کو اطمینان ہوا. جملہ ہے آپ سے دعا کرتا بچے کو اطمینان ہوا. بزرگ دعا دیں گے. بچے کو اطمینان ہوا. امیر مسلم فرماتے اس کی ہتھکڑی کھولو. ہتھکڑی کھولی گئی. یعنی دنیا کے مجرموں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی چھڑواتا ہے ایسا ہی. اب ان کی باتوں میں آئے تو علی آگے بڑھ گئے ایک ہم مجھے جانتی کہیں ہمیں کون تعلیم. سرکار نے فرمایا ذرا بغور دیکھ عبادت کی دعوت دے رہے ہوں گے نا کہ عبادت کر لے لیکن خالی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں. ذکر کرنا عبادت ہے, ذکر پر پابند نہیں ہم, دیکھنا عبادت ہے. علی ہے ہی نہیں تو دونوں بے سود. اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو, محبت رکھنا زیادہ ضروری. امیر نے فرمایا بچے کیا کہتا ہے؟ بچے نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. جب آپ کہاں پر رہے کرائے کے تھے, پکڑے گئے تھے, 2 نمبر حاجی کے تھے, پھنس گئے تو گھنس لا لیا تھا. سرکار نے فرمایا وہ تو آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم کچھ نہیں کہتے. کس کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ کہے. بھائی سچے کے ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. سرکار نے فرمایا میں تجھے آخری مرتبہ کہتا ہوں تجھے پہچان میں کون کہنے کی تو علی ہے. سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے. کہنے میرا بیٹا نہیں. سرکار نے فرمایا کمبر جی مولا گھر جاؤ 400 دینار لے کے آؤ, 400 درہم آ گئے. سرکار نے فرمایا آخری موقع دیتا ہوں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, نسلوں کے شجرے جاننے والا علی. سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے. کہنے لگی نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر بڑی اچھی بات ہے, خلیفہ بھی موجود ہے, علی بھی موجود ہے, گواہ بھی موجود ہے. یہ 400 درہم کا عوض تیرا نکاح اس خاتون سے اس بچے سے کر دو. قدموں پہ گر کے کہے گی تو ہی تو ہے جو شجرے جانتا ہے. یہ میرا ہی تڑپتے ہوئے خود نے آ کے اپنی بیٹی سے کہا میرا دل بڑا پریشان ہے, تو چھوٹی ہے, دعا کر کے اللہ نے سکون دے. اور وہ جانتے ہو اور کھانے کا اور فکر نہیں ہوتا اور کھانا بھی بڑا ہے. گزر گیا محرم, کل شام شہیداں ارکت شام غریب. التماس کروں گا حسین کو بھول نہ جائیے گا. یاد ایک دم سے عشرہ شروع ہوتا ہے تو ایک تسلسل علماء نے بنایا ہے گریجولی ہونے کا, ورنہ قسم کی ضرورت ہے کہ ایک دن اتنا ہو لے. انسانی آنکھوں کی بساط کے مطابق رکھا ہے. کافی وقت ہو گیا, میں کچھ لمحے کچھ سا پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مضمون کرتا جس بھی مرتبہ فکر سے تعلق کرتا ہے. گھوڑا نہیں, گھوڑا روتا تھا نا, اور امام نے کیا فرمایا تھا؟ گھوڑ تیری ماں تیرے ماں کا نظر. اور امام نے جب گھوڑنے یہ جملہ سنا گھوڑنے کا دعا تھا میں آپ کی جدہ کو سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں دے سکتا. ایک فرمائش اس کی بنی موضوع چھیڑ دیے ہمارے گھوڑ پر. جہاں تک آپ برداشت کریں گے سنیں گے بسم اللہ ضروری نہیں ہے کہ شور موین ہو جائے, لیکن جب جنازے اٹھتے ہیں یا جنازوں کی بات ہو تو میرے اچھا لگتا ہے. جس گھر میں ایک جنازہ ہو لوگ وہاں پہ ہنستے نہیں ہیں, جس گھر میں 72 جنازے ہوں. سادات کے گھر میں پرسوں اس وقت مہکتے ہوئے مقتل میں 72 جنازے ہیں. خیر یہ ہمارے انشاءاللہ پرسوں سے ہی چلے جاتے جاتے پیغام لے جائیے, میرے لیے نہیں, شام غریبہ ضرور کریے گا. جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں جلوس میں, لیکن شام غریبہ ضرور آئیے. یہ جو آپ لائٹیں بند کرتے ہیں نا, مجھے تو آپ کو تو پتہ کیوں بند کرتے ہیں, لیکن شام غریبہ آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے اس بارگاہ میں آتے بیٹھ جانا ہے اور صرف یہ سوچنا ہے کہ علی کی بیٹی جب مدینے لوٹ کے آئے گی تو حسین کو نہ پا کے کیا سوچے گی. یہ چیز یہ نہیں جو ہے دل پہ جملہ شام غریبہ کو یاد آئے گا.
آپ کو لطف آئے گا، اپنی آنکھ سے آنسو کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ طالب علموں، میرے دوستوں، میرے اور ہے شب عاشور ہے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کبھی گھوڑے سے اترتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے گھوڑے کو آگے لے جاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے گھوڑے کو پیچھے لے آتا ہے۔ اور کے سپاہی کہتے ہیں اور تو ہمارا سردار ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور کہتا ہے مجھ سے گفتگو نہ کرو، میرا دل پھٹنے والا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھ سے ظلم ہو گیا۔ اور اتر کے ہے نا، اتفاق سے اس کا بیٹا ہے علی، اور اتفاق سے اس کی عمر 18 سال، اتفاق سے اس کی بیٹی ہے، اور اتفاق سے اس کی عمر 3.5-4 سال۔ مقتل کہتا ہے ہور اترے، خیمے میں گئے، بیٹے نے سب سری سے سلام کیا، اور پہلے پریشان تھا، جب بیٹے کو دیکھا تیور بدلے ہوئے، بیٹھا مسجد میں، بیٹی کو بلایا، بیٹے نے کہا بابا پیار ختم، بابا پیار ختم، بابا سلام ختم۔ اور کہنے لگا اپنے زوجہ سے میں پہلے مرنے والا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ تیری اولاد ہے، پوچھ۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا خاموش۔ بیٹی سے کہا میری بیٹی تجھے پتا ہے تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے بتا اللہ بیمار کو شفا دے، مجھے بتا کہ کیا ماجرا کیا ہے، کیوں میری طرف التفات نہیں کر رہی ہے؟ گریہ بلند کریں گے جناب سیدہ کو موسیٰ دیں گے، کیوں التفات بلند نہیں کر رہی ہے؟ گود میں بیٹھ گئی، ننھے ہاتھ پاک کی نیچ پہ رکھے اور رو کے کہیں گے بابا میں تجھے محبت سے اس لیے بلا رہی ہوں، بابا تجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بابا تجھ سے بڑی خطا ہو رہی ہے، بابا میں یوں کہوں کہ تم نے بڑا ظلم کمایا ہے۔ اور کی آنکھوں میں آنسو چھلک ملا دے گا، میری بچی مجھے مرنے سے پہلے اتنا مال بتا۔ کہا بابا ابھی تیرے آنے سے پہلے میں اپنے خیمے سے نکلی اور ٹہلتے ٹہلتے میں وہ سامنے جنہیں تو اپنے دشمن کہتا ہے ان کے خیموں میں گئی، بابا وہاں میری ہم عمر ایک بچی ہے، بابا اس کا نام سکینہ ہے، بابا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، بابا وہ مجھے مرکزی خیمے میں لے گئی، بابا وہاں ایک بیوی ہے، بابا اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، بابا اس نے مجھے پیار کیا اور پیار کر کے کہتی ہے ہور کی بیٹی تو آئی اس وقت ہے جب زینب اجڑ رہی ہے، کاش تو مدینے میں آتی تو میں تجھے جنت دے دیتی۔ اور پہلے ہی اس محل تھا، پہلے ہی معلوم تھا، شاخ تھا، غلط تھا، کڑوا، کہنے کا پھر کیا ہوا؟ کیا بابا پھر ایک اور بیوی، بابا ایک اور بیوی، بابا ایک اور بیوی۔ اب ہور کی بیٹی اٹھی اور اٹھ کے کہنے کی بابا اب مجھے نہیں پتا تو میری بات کس طرح سنے گا، لیکن بابا میں تجھ سے ناراض، بابا ابھی بھی وقت ہے ملٹا، بابا حسین کو سمجھ لے، بابا حسین کے کوہانی مان لے۔ اور اٹھا اور بیٹی کے سر میں بوسہ دے کے لگا بتا آگے کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا اس بیوی سے ملاقات کے بعد وہ جو چھوٹی بیوی ہے نا وہ میری انگلی تھام کے بابا مجھے خیمے لے گئی، بابا وہاں چھوٹا سا جھولا ہے، بابا اس میں چھوٹا سا بچہ ہے، بابا وہ چھوٹا سا بچہ بڑا پیاسا ہے، بابا وہ بچی میں میری چچا نے روٹی کیا ہوتا میں ہمارا پانی بننا دیا جاتا۔ ابھی بھی وقت ہے مولا تمہاری جوانی نصیب کر، تمہاری ماں تمہاری صحت اب آپ بھی ماتم کرتے ہو آخری صبح ہے یہ سوچ کے مند ہو گیا۔ ایک روایت میں نے یہاں پڑھی ہے، پچھلے سال بھی پڑھی ہے اور ہر جگہ میں پڑھ رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی ہے، ایک مومن ہے اور مومن کی انگوٹھی پر امام کی نظر پڑی، انگوٹھی حرز جواد جتنی تھی، یعنی بالکل اتنا جتنا نظر آیا، بڑا چھوٹا سا چیز تھا۔ امام رو دیے، اٹھا قریب آیا، انگوٹھی اتاری، کہا غلط پہنی؟ امام نے فرمایا نہیں تو نے ہمارے فرمان پہ پہنی ہے، کہا پھر آپ روئے کیوں؟ کہ تیری انگوٹھی دیکھ کے مولا کیا خطا ہوا؟ کہ خطا نہیں، تو مولا پھر صدری بیان ہے، مولا ذرا بیان کو وضاحت فرمائے، میرا دل پھٹے گا۔ امام نے فرمایا مومن جتنی جگہ تیری انگوٹھی میں ہے نا میرے دادا تجھے سمجھنے جگہ بھی باقی ہے۔ مقتل میں بکھرے ہوئے مسائل آج سے گھر کی وجہ سے نہیں پڑے گا، جتنا برداشت میں سے اتنا پڑا جاتا ہے۔ اب جب کہا کہ بابا ابھی بھی وقت ہے، بابا جا شفاعت کا در کھلا ہے، اب اٹھا بیٹے کو گالی بچی بابا
میرے ہاتھ باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. ایسے جب آنکھوں پہ پٹی باندھی ہاتھ باندھے تھا مجھے مجرم بنا کے حسین کی طرف لے جاؤ. آگے آگے علی ابن حرم پیچھے ہوتا. جیسے یہ خیام حسین کے قریب آئے سید الشہداء اٹھے اور کہا عباس جی آقا میرے قریب آؤ، اکبر جی آقا میرے قریب آؤ، قاسم جی آقا میرے قریب آؤ، حبیب جی آقا میرے قریب آؤ. آقا کیا ہوا؟ دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے، دیکھو میرا بھائی آ رہا. خود قریب آ گر گیا. کہا حسین تمہیں میرے زخمی مادر کا واسطہ، حسین میری خطا معاف کر دے. امام نے شان سے پکڑ کے کہا خود کیسی بات کرتا ہے، خود کیسی بات کرتا ہے، تو میرا بھائی ابھی بھائی کا تو حبیب گلے لگا کے کہنے لگا خود تبلیغ قبول کر. خود کہنے لگا مختر میں جیسی مبارکباد. کہا مبارک اس بات کی کہ میں بچپن سے حسین کے ساتھ ہوں. حسین نے آ کر میرے بھائی نہیں کہا تجھے بھائی کہا ہے. جب بھائی کا نام آیا نا تو شہزادے نے کہا ماموں ہمارا سلام. جب میں نے ماموں ہمارا سلام بول کر کہا کون ہے اس نوربن کے عالم میں مجھے بھائی کہنے والے والی. اور بول کے کہا زینب میرے بیٹے. اتنا بڑھ گئی ہے. استقبال ہوا اور بیٹھا. جب دیکھا نا اکبر کہتا ہے آخری جملے، اکبر کہتا میں نے جانا ہے، کس کہتا میں نے جانا ہے. وہ آگے بڑھ کے کہا اکبر سے پہلے میرا بیٹا کہے گا لاہور تو ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان نوازی ایسے نہیں کریں گے. کہا مجھے کیا تو نہیں کہ میرے بیٹے کو. کہا چل ٹھیک ہے تو کا بیٹا بھیج. اور نے اپنا بیٹا حسین کی اجازت سے بھیجا. میں نے کہا آپ نے سن لیا ایک آواز ایک بابا میرا سلام. اور اٹھا. حسین نے کہا اور کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا گر گیا ہے. امام نے اپنے ساتھ پہ سر رکھا اور سنا کیسے گزر رہی ہے. کہا سرکار آپ کے زانوں پہ سر ہے، اس سے زیادہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار اس سے زیادہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ آقا میرے ماتھے میں جو تیر ہے آقا یہ نکل جائے نا تو آقا بڑی قریبی ہے. امام نے تیر نکال دیا، خون کا فوارہ نکلا. حسین رو کے کہتے ہیں اور تو نے 2 محرم کو میری ماں